اس کے اگلے دن ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی، اور جس دن میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا اس دن میری آڈیو لیک ہوئی تھی. تو اس کو آپ پوری طرح ٹیلی ویژن اسکرینوں پر اس کو خوب اچھال رہے تھے، اور آپ اس کو قوم کو جو اس کے کانٹینٹ سے بتا رہے تھے. تو لٹل ڈڈ آئی نو کہ اگلے دن ایک اور آڈیو لیک ہوگی. بہرکیف اسی سے آپ چونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اور سوال جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے جواب آپ کو میں ابھی دے دیتا ہوں اسی پیرائے میں، کہ اگر میں نے کسی اور کی آڈیو لیک کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لیک کرتا ہوں. تو یہ ایک آپ بیٹھے ہیں، ایک اور کرسی لے آتے ہیں، ایک اور کرسی رکھ دو، آ جائیں. تو اس سے آگے چلتے ہیں. یہ 3 اپریل 2022 کی بات ہے، جب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اس دن ووٹنگ ہونا تھی، اور تمام واقعات سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو کہ آفیشیٹ کر رہے تھے آن بہاف، اسپیکر صاحب نہیں تھے، تو ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بندہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا، یا انہوں نے زبانی کہا یا لکھا ہوا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف، اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے، اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے. اسی وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر. نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، میں چیختا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں. اس نے کہا جی نہیں. ود ان نو ٹائم فوری طور پر عمران نیازی خان وہ ٹی وی اسکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. یہ میں آپ سازش کا آپ کو پورا ایک جو لنک ہے وہ بتا رہا ہوں. اور 20 منٹ کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری جو ہے اپروو کر دی. گورنر پنجاب تو مہینوں لگ گئے، انہوں نے اسمبلی اپنے پاس لیے رکھی، اور اس طرح کی بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں. اٹارنی جنرل کی اس طرح کی بے شمار فائلیں ہیں، لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری تھی وہ 20 منٹ میں انہوں نے اس کو اپروو کر دی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر وہ سازش کی جو کہانی بیان کی گئی وزیر اطلاعات کی زبانی، اس کو من ون مان کر بغیر کسی سے پوچھے کہ بھائی بتائیے اس کا آپ کو جواب دے گا، میں دوں گا، شاہد عباسی دیں گے، یہ دیں گے، کوئی اور دے گا، فوراً اس کو ریجیکٹ کیا موشن کو، اور چلتے ہوئے فوراً عمران خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسمبلی اپنا برخاست کرنے کی اسمبلی میں بھیج دی صدر کو، قوم کو مبارک ہو. اور صدر صاحب 20 منٹ میں جو ہے وہ سمری اپروو کر دیتے ہیں. تو یہ تھی وہ سازش کی بنیاد جس کے اوپر پھر اگلے 5 ماہ عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا، قوم کے اذہان کو کنفیوز کیا. جو ان کی اپنی پارٹی کے کور ممبرز ہیں ان کو پختہ یقین ہو گیا، جو فلوٹنگ ووٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں حالات کو دیکھ کر، ان کو کنفیوز کیا، اور عمومی طور پر قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں ڈال دیا. اور پاکستان کے جو تعلقات دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی،
اس کے ساتھ بری طرح مجروح کر دیے، اور پھر اگلے 5 مہینے دن رات امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ملک کا سودا کیا، یہ ضمیر فروش ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جس کا یعنی نہ کوئی وجود تھا، نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھی۔ اور آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام، اس سے زیادہ کبھی اور گھناؤنی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے اور میں نے ڈے 1 سے، ہماری پارٹی نے، تمام زعماء نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فعل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب انجام دے رہے ہیں، کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں، ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کولیشن کو ثابت ہو جائے، تو میں، یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دے۔ یہ میں نے الفاظ کہے تھے۔ آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج اس کا تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے۔ یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے، اور ہم نے یہ کھیلنا ہے، کھلانا ہے، جو بھی الفاظ آپ کو پتہ ہے، اور نام نہیں لینا کس کا؟ امریکہ کا۔ وہ تو تار ہی امریکہ سے آیا تھا، اور نام نہیں لینا۔ اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو ہواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹ تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے۔ اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے، جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی جس کی بنیاد کا ہے، وہ آپ بہتر، پوری قوم بہتر جانتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا، وطن کے جو وقار کو مجروح کیا گیا بدترین طریقے سے، اور ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے، مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے، وطن کا جو عزت ہے، اس کو اس طرح مجروح نہیں کیا گیا، اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا۔ لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے، نام نہیں لینا، اور وہ آگے سے کہتے ہیں جناب وہ میں، آپ اور فارن سیکرٹری وہ آ جائیں، اور شاید اس زمانے کے جو فارن منسٹر تھے وہ آ جائیں گے، تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں۔ اب میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں قوم کو، میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ خدا کا نظام ہے، دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابہام 10 سال رہ سکتا تھا، 20 سال رہ سکتا تھا، 10 مہینے رہ سکتا تھا، کون جانتا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس قوم کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا ہم جیسے خطا کاروں کی اپنا گواہی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے،
میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف. ہمیں چھوڑ دیں, پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن, یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے, ٹریزن, اس سے کم نہیں ہے بالکل. مجھے بتائیں نا کہ بیٹھے بٹھائے آپ یہ کہہ دیں جناب کہ یہ اپنا اپوزیشن نے سازش کی ہے, ساز باز کی ہے امریکہ کے ساتھ, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. میں پچھلی جو نشست تھی آپ کے ساتھ, میں ایس سی او کے حوالے سے جو میں بات کر چکا ہوں, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میں باتیں بتا چکا ہوں. امریکہ میں جو جنرل اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں, ملاقاتیں, وہ بھی بتا چکا. سو آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم, کیونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکروہ سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں, اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے. لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے 4-4.5 سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو, میں پوری قوم کو میں سینسٹائز کر رہا تھا, میں باقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیازی, جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس سے تعلق ہوتا ہے. اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا, اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا. یہی کیا 3 اپریل کو, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے. تو میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اس سازش کا محور, یہ اس کا ایک سرکل, اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی. پہلے جب 2 میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا, انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا اس تعلق نہیں ہے سائفر سے. مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا, اس کی تردید کی, اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا, لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھیانک, یہ خطرناک واقعہ جو پاکستان کے ساتھ پیش آیا, جس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کے اوپر ہے, اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے, کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے, اور قوم کو اس کے بعد میری ذرا بات سننے پر سوالات میں آپ سے لوں گا, پلیز سب سے لے لیں. میں سب سے سوال لوں گا, آپ کائنڈلی ذرا بات سن لیجیے گا. اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے, اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد 2 دن بعد شاید ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے, اور میں نے جو فارن آفس کے وہاں پر بیٹھے تھے, زوما اور کچھ اور بیٹھے تھے, وہاں پر بات چیت ہوئی. میں نے سلام کا شکریہ ادا کیا, ان کی امداد کا سب کچھ. اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لے جائیں, میں بات کروں گا. ان سے کچھ بات ہوئی, پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا. اگر وہ دوست اور برادر ممالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کون پاکستان کے بہتری کے لیے, پاکستان کی بھلائی کے لیے, ترقی اور خوشحالی کے لیے آ کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا؟ یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں, آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی. کون؟ ایک غریب, ایک حاری, ایک تانگے والا, ایک یتیم, ایک بیوہ, جس کے لیے
कोई भी मुंतखब हुकूमत या आइनी हुकूमत होती है, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है वो कौम की दुख और दर्द को बांटे और ईमानदारी से शबाना रोज़ मेहनत करे और वसाइल आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिए उनके कदमों में निछावर करे। तो ये हैं वो, मैं समझता हूँ कि नुकसानात जिसकी तलाफ़ी जो कोई आसान काम नहीं है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अब फ्लड्स आए। अब फ्लड्स में क्या हुआ, यानी मैं बात तो बता चुका हूँ कि हम दुनिया को इस वक्त वफाकी हुकूमत, ये जो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें तमाम पार्टियाँ आप अच्छी तरह जानते हैं, पीपल्स पार्टी है, JUI है, BNP है, बाप है, MQM है, ANP है और दूसरे हमारे साथी हैं, तकरीबन 100 अरब रुपया वफाकी ख़जाने से हम इस अपने करोड़ों जो दुखी हमारे भाई और बहनें हैं उनके लिए हम खर्च कर चुके हैं या 100 अरब तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। बिस्प बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 70 अरब रुपए वफाक खर्च कर रहा है ये वफाकी हुकूमत। उसमें से 60 अरब तकसीम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत शफाफ तरीके से। इसी तरह कंबल, ब्लैंकेट्स, इसी तरह टेंट्स, खैमे, लाखों टेंट्स हमने ख़रीदे हैं वफाक ने, सूबाई हुकूमतों के अलावा उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो गए। खुराक के लिए हमने पैक्स, लाखों पैक्स वो हमने किए। मगर आप देखें कि ये इमरान नियाज़ी और उनके हवारी सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे जो होचे हथकंडे हैं, होचे हथकंडे, उनके ज़रिए जो अपना इसमें हाथ बटाना चाहते हैं, साहिब हैसियत लोग जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों से माला माल किया है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो फंड्स देना चाहते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको बदजन कर रहे हैं। वही चोर डाकू। आज उसका भी हिसाब हो जाएगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल इसमें कोई अब दो राय नहीं है। ये कितनी बड़ी यानी डिससर्विस है पाकिस्तान के साथ, कितनी बड़ी डिससर्विस है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि वो आगे बढ़ते और हम सब अपने इख्तलाफात को एक तरफ करके, चाहे वक्ती तौर पर सही, बलूचिस्तान के अपना पहाड़ों पर जो तबाही हुई है वहाँ पर हमारी माँ और बहनों के लिए, सिंध की मेहरान की वादियों में जो बदतरीन तबाही हुई है वहाँ पर यतीमों और बेवाओं के लिए, अपना KPK के बर्फ़पोश पहाड़ों में जहाँ पर हमारे बड़े खुददार गयूर हमारे वहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी बहाली के लिए, चाहे पंजाब का जनूबी इलाका है या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, इनको ज़रा ख्याल नहीं है। ये पत्थर दिल इंसान है, पत्थर दिल। अगर ज़रा ख्याल होता तो माजी के 75 साल आप उठा लें कि बदतरीन सियासी अगर चल रहा होता क्राइसिस, तो वो कहते थे भाई अब सैलाब आ गया या बारिशें आ गई हैं या खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ गया, अब हम रुकेंगे, मिलकर अब दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। इनको कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं ये बात मैं बिल्कुल बग़ैर बुनियाद के ना मैंने कभी की ना मैं कभी करता हूँ, आज मैं कर रहा हूँ बिला खौफ तरदीद। इसी तरीके से आप देखें कि किस तरीके से हमने दुनिया में पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत ने, मैंने, मेरे रफ़का ने, वज़ीर ख़ारजा ने, वज़ीर क्लाइमेट चेंज ने, वज़ीर इंफॉर्मेशन ने, वज़ीर प्लानिंग ने, वज़ीर जो हमारे हैं जो हैं सरदार याद सादिक इकनॉमिक अफेयर्स के, और हमारे जो इदारे हैं सूबाई हुकूमतों ने, हमारे NDMA ने, PDMAs ने, सब ने मिलकर दिन रात कोशिश की है और उसके अंदर रखने डाले जाएँ, रुकावटें डाली जाएँ। इससे बड़ा और क्या मैं समझता हूँ कि नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का। ये क़यामत बपा हो गई है। यानी सेक्रेटरी जनरल UN के अंतोनियो गुटेरेस, उन्होंने पाकिस्तान में और वहाँ पर जाकर जिस बुलंद आवाज़ से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, मैं नहीं शायद लड़ सकता। इसी तरीके से अमेरिका के यहाँ पर आए, उन्होंने जाके देखे जो फ्लडेड एरियाज, चीन की
اس چین کی اس وقت تقریباً $90 ملین کی ہمیں امداد مل چکی ہے، وہ خیموں کی شکل میں، اور دوسرے چین کی کمپنیوں نے، چین کے افراد نے اپنے کنٹریبیوٹ کیا ہے، پاکستان کے اندر چینی کمپنیوں نے، امریکہ نے ہماری اس مدد میں جو ان کے بلنکن ہیں اسٹیٹ سیکرٹری جب ملنے گئے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب، $10 ملین اس میں اور اضافہ کیا. اس طرح امریکہ کی امداد جو ہے وہ $61 ملین پہ پہنچ گئی. برطانیہ نے، ہمارے جو دوست ممالک، برادر ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، قطر اور دوسرے ممالک جو ہیں، سب پوری دنیا میں، جاپان نے، اور یہ ٹولہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے، امداد نہ دے اور یہ حکومت بدنام ہو اور پاکستان تباہ برباد ہو جائے. یہ وہ واقعہ ہے آڈیو لیک کا. چونکہ جس دن میں نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ میری آڈیو لیک تھی، آج قوم کی آڈیو لیک، جس نے قوم کو ایک بدترین کرائسس سے گزارا ہے 5 مہینوں میں، اور پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے. اور IMF کو لے لیں، IMF کے خود معاہدہ انہوں نے کیا اور اس کی شرائط کی، انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی وائلیشن کی دھجیاں اڑائیں، اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور یہ اس وقت آپ جب یہ نیگوشیشن جاری تھی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حواریوں نے کس طرح کے بیانات دیے. اس طرح کی یہ پاکستان نہیں، خدا نخواستہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ IMF سے ڈیل کر رہا ہے، اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے، کیا کیا IMF کو ڈرانے اور بتانے کے لیے کس طرح کنفیوژن کریٹ کی. کبھی قوموں کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں. آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے پلیز. تو میں آج حتمی طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ پوری اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے ونڈیکیٹ کیا ہے، سرخرو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکا اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر یہ فراڈیا ہے، فراڈیا، سر سے پاؤں تک فراڈیا یہ شخص. میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فراڈیا ہے بالکل، جس نے قوم کی قسمت سے کھیلا، قوم کی معاش سے کھیلا، قوم کے سماج سے کھیلا، اور قوم کی جو اس کو قوم کو آئسولیٹ کر دیا، یعنی تنہائی میں لے گیا. خدا کا شکر ہے، مقام شکر ہے، اس کا جتنا اس رب کا شکر ادا کیا جائے. اور کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے، کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. نیوٹرل، چوکیدار، مطلب جنہوں نے، دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، جنہوں نے یعنی اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یعنی عظیم بے مثال قربانیاں دی ہیں. آپ بھول گئے وہ اپنا ماہ سال جب دن رات حملے ہوتے تھے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، اور کس طرح دن رات اپنا بے گناہ خون بہتا تھا، اور اس کے لیے کتنی قیمتی قربانیاں دی گئیں، جانیں دی گئیں. آج بھی یہ عمل جاری ہے. کبھی ہوتا ہے واقعہ، کل واقعہ ہوا، پرسوں واقعہ ہوا، اور پھر یہ کہنا کہ چوکیدار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پہ نہیں آ سکتے. اور یہی وہ عمران نیازی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے، وہ آج بھی گوگل پہ وہ ویڈیو موجود ہے، لندن میں بیٹھ کے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف. یہ ہے وہ چہرہ جو قوم نے پوری طرح دیکھ لیا ہے. فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے ووٹ کے ذریعے، لیکن ہماری جو حقیر خدمات ہیں وہ بھی ان کے قوم کے سامنے ہوں گی، نواز شریف کی لیڈرشپ میں، اور باقی جو زعماء ہیں اس کولیشن کے. اور ماضی کی آپ لے لینا، میں کوئی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ کس طرح کہا کہ بجلی انہوں نے نہیں لے کے، اور میں 300 یونٹس لے کے آؤں گا ہائیڈل پاور پروجیکٹ KP میں.
ایک بھی یونٹ لے کے آیا یہ شخص؟ اور کیا وہاں پر دور سے سہانے خواب دکھائے قوم کو، میں نے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، میں نے اسپتال بنا دیے کے پی میں؟ کیا ہوا؟ آج کے پی وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، قرضے لے کے۔ بہرحال میں آپ کے سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ، اس کو مجھے آپ مریم آپ تھینک یو ویری مچ۔ صدیق ساجد صاحب جی۔ صدیق ساجد جی، وزیر اعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجیے گا جو بطور وزیر اعظم آپ کے سامنے جو اصل کاپی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیر عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا، کیا ڈی کوڈ کاپی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور اصل کاپی آپ کے سامنے کچھ فرق محسوس کیا؟ دوسرا سوال کو عمران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے اوپر کہا کہ آپ نے NRO 2 لیا ہے، اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں بالکل۔ جو میں نے بطور وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل۔ اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون سیکرٹری پی ایم، کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ پیش نہیں ہوئی، وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں، جیلیں کاٹیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں، اور 4 سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے، جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کی کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ آصف زرداری صاحب کے ہمشیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عید کے شاید چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 75 سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کسی نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر رہی بات NRO کی، ان کی ہمشیرہ کو NRO میں نے دیا تھا، کیا نام کا، علیمہ خان صاحبہ، کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران FBR نے ان کو NRO دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یا کہاں گئیں، البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہے، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں، اور جو کچھ بھی ہوا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو، اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ FBR ان کو کلین چٹ دے دے، تو یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا، اس کو NRO میں نے تو نہیں دیا۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا، میں بتاؤں آپ کو، 50 ارب روپے کا، کہ یہ ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا ہے؟ ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ۔ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس وقت
यकीन करें कि ये एक मातम करने की बात है कि तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का 50 अरब रुपए, और इमरान खान की नाक के नीचे काबीना खुद वो चेयर कर रहे थे, और वो बंद लिफाफे में वो काबीना कहती है कि जनाब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में फलां अकाउंट में भिजवा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के खजाने में आना था। और बंद लिफाफे में किसी ने नहीं देखा कि बंद लिफाफे में क्या था। इससे बड़ा एनआरओ और क्या हो सकता है कि इमरान खान ने ये एनआरओ खुद अपनी ज़ात को दिया, और जिनके लिए था उनको एनआरओ दिया, अपनी ज़ात को दिया, और फिर कहते हैं कि जनाब ये नैब की जो कानून में तब्दीली की गई ये एनआरओ है। तो एक सेकंड रुक जाए, मैं यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, अभी एक सेकंड में मैं बता ये बिल्कुल बताता हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि मरियम बेटी का जो केस है उसका इस कानून से जो ऑर्डिनेंस या सॉरी जो अमेंडमेंट उसके तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो पुराने कानून के तहत मेरिट पे फैसला हुआ है, इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एनआरओ 190 मिलियन पाउंड 50 अरब का एनआरओ तो इमरान न्याजी जो कि जिन्होंने ये साजिश की अपना पाकिस्तान के खिलाफ, और एनआरओ खुद दिया और दूसरे अफराद को दी। ये है उनकी अपना इमरान न्याजी के ज़माने में जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ। तो मैं पढ़ देता हूँ, 2-3 लाइनें हैं सिर्फ आधे मिनट में, सुन लें। ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल टैक्सेशन, डिसीजंस ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट। ये 190 मिलियन जो पाउंड का जो डाका है जो वफाकी काबीना ने किया उनकी सरबराही में, तो ये एनआरओ ने तो और क्या है, उन्होंने अलवी साहब से ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि काबीना के जो फैसले होंगे चाहे वो सूबाई या वफाक के, वो नैब उनको नहीं पूछ सकेगी। तो 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका। और मैं डाकू और चोर की बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये अल्फाज ही बहुत गिरे हुए अल्फाज हैं, लेकिन डाका तो एक बड़ा एक अहम लफ्ज़ है सेंसिटाइज करने के लिए। मैं चोर और डाकू नहीं कहूँगा क्योंकि वो दिन रात ये गर्दान करते हैं। मैं समझता हूँ कि कौम को इस मुसीबत से अब जान छुड़ानी होगी। तो एक मैं अब सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, उनका ऑर्डिनेंस था इमरान खान न्याजी का नैब के लॉज में अमेंडमेंट की कि रिटायर्ड जजेस लगेंगे, कि जिस तरह खुदा न खास्ता हाजिर जजों की का काल पड़ गया है या वो मौजूद नहीं है। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, भाई क्यों आपको रिटायर्ड जजेस क्यों ज़रूरत पड़ गई जबकि हाजिर जजेस मौजूद थे, जिनकी ईमानदारी, जिनकी अपना गवाही, सबकी बात मैं अगर ना करूं तो मेजॉरिटी की ईमानदारी की गवाही लोग देते हैं। आपको वो कौन सी ऐसी कंपेलिंग वो रीज़न थी, कॉज था जिसके लिए आपको रिटायर्ड जजेस का नैब लॉज में अमेंडमेंट करनी पड़ी? इसलिए कि इनको सज़ा दिलवाने के लिए, मुझे सज़ा दिलवाने के लिए, मरीम नवाज़ को सज़ा दिलवाने के लिए। नवाज शरीफ को तो उनको पनामा में अकामा हो चुका था उनका, जो पूरी कौम ने देखा। आज फिर उसकी रिवर्सल की बातें हो रही है, मैं उस बहस में नहीं जाता। दूसरे जो साद रफ़ीक के उनके भाई हैं, हमजा शहबाज शरीफ, सबको इनको सज़ाएं दिलवाने के लिए रिटायर्ड जजों का, ताकि उनको ऐसे जज रिटायर्ड लें जिनकी शोहरत अच्छी ना हो, उनको लगा दें और फिर उनको ब्लैकमेल करें, जिस तरह नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, उस खातून को हब्से बेजा में रखकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बताइए प्राइम मिनिस्टर हाउस है या अपना जो ये कैद खाना है? कितनी मतलब इस तरह की तल्ख बातें 75 साल में कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। फिर नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दी गई ताकि, और उनको एक्सटेंशन देंगे ताकि उनका वो जो कहता था ना कि शहबाज शरीफ की जान जो इस तोते में है, यही है ना तोता। तो वो नैब चेयरमैन को जिस तरह ब्लैकमेल किया गया और उनको गर्दन से दबोचा हुआ था इमरान न्याजी ने कि कुछ कहोगे तो मैं एक और ले आऊँगा। अल्लाह ताला दुश्मन को भी इस तरह की यानी कभी हरकत से बचाए। तो ये क्या था, ये एनआरओ किसको दे रहे थे? वो
और फिर उसी तरीके से जो एविडेंस है, ये कहा, मैं ये पढ़ देता हूँ, एनी पर्सन वुड बी एबल टू सबमिट ऑडियो एंड वीडियो एविडेंस इन कोर्ट देयर बाय वॉलेटिंग, यानी जो भी शख्स है वो उसकी जो ऑडियो वीडियो वो अपना बाकायदा वो जो कानून जो है उसको मान लेगा। ये है वो NRO जो कि इमरान खान ने खुद अपने साथियों को दिया। और उससे बढ़कर, चूँकि अपना मेरे ख्याल में कई सवाल इसी में इंशाल्लाह समो जाएंगे, क्योंकि आपके वो सवालात मैं इसी में प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, KP में एहतसाब कमीशन कितना ढोल ढमके से इमरान खान ने, जिस तरह वो झूठ का पलंदा है इसी तरह वो ढोल ढमके से किया। 70 करोड़ रुपया पता नहीं उसके अखराजात मुकर्रर किए, जनाब बड़ा शफाफ होगा वहाँ पर KP में, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की शफाफियत कहीं होगी नहीं और क्या कुछ नहीं होगा। और फिर क्या हुआ, वो KP में जो था वो जो चेयरमैन, उसने ख़त लिखा इमरान नियाज़ी को, ख़त लिखा कि इमरान नियाज़ी साहब आपके वज़रा के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस हैं, ये 2018 में, और करप्शन केसेस हैं। तो उन्होंने जनाब उसके एहतसाब कमीशन ने ख़त्म कर दिया। और वो जो आदमी है, मैं तो कभी मिला नहीं, लोग उसकी तारीफ़ करते थे, वो अच्छा आदमी था। तो ये किसको NRO दे रहे थे? और एक और बात इस हवाले से फिर आपका अगला सवाल लूँगा। आज तक ये जो बहस चल रही है इस वक्त सारी की सारी कि जनाब NRO मिल गया, अपोजिशन को हुकूमत ने ले लिया, फलां कर लिया, तो वो तो केसेस, झूठे केसेस हमारे खिलाफ जो पलंदे जो थे वो तो हमारे खिलाफ थे। इनके खिलाफ तो एक भी केस नहीं आया, नैब ने दिया, और एक अगर था भी BRT का, उसको स्टे ऑर्डर्स के ऊपर स्टे ऑर्डर्स लिए, पेशावर हाई कोर्ट से, बाकी आला अदालतों से, FIA से, कि जनाब इनको इख्तियार नहीं है कि BRT का केस खोलें। इनके खिलाफ तो अब केस ही नहीं खुला, और केस अब अगर खुलने से पहले ये अमेंडमेंट्स आ गई तो मुझे बताएं कि इनको तो NRO मिला मिलाया था इन तमाम हवालों से। और फिर अगली बात कर लेते हैं कि NCA के पास केस किसने भिजवाया था मेरे खिलाफ, और वो 2 साल चला। वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं थी, बरतानिया की अदालत थी। 2 साल नेशनल क्राइम एजेंसी ने तमाम फाइंडिंग्स करके अदालत को कहा जी कि हम ये केस ख़त्म कर रहे हैं, यानी मेरे खिलाफ कोई अल्लाह ताला के फजल, वरना मैं आपके सामने बैठा होता। ये तो 190 मिलियन पाउंड थे ना जो बरतानिया से आए, मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी कहें, मेरे खिलाफ 19 पाउंड आए होते तो मुझे आज काले पानी से पहुँचाया होता। बिल्कुल। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, खुदारा होश से, ठंडे दिल से आप तजिया करें कि बात क्या हो रही है। और फिर झूठ, वो जो पनामा में अकामा हुआ या अकामा से पनामा हुआ, जो भी हुआ, इसने कौम के सामने कहा कि 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने मुझसे रिश्वत मांगी है कि ये मैं तुम्हें देता हूँ, इमरान खान नियाज़ी को मैं देता हूँ शहबाज शरीफ, और पनामा के खिलाफ बात ना करो। आज 4 साल हो गए, मैं 2017 में इसके खिलाफ लाहौर की अदालत में गया, 4 साल हो गए, ये वहाँ से भागा हुआ है, ही इज़ ए फ्यूजिटिव। और इनका वकील कई साल तो पेश नहीं हुआ। फिर यह हुकूमत में था, और हुकूमत में रहकर तरीके लेते गए, ले आए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आज फिर कहता हूँ आपको गवाह बनाकर और अल्लाह से डर कर कि अगर मैंने अगर रिश्वत देने की ऑफर साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत को खैर बात कह दूंगा। फिर वो 17 मिलियन पाउंड, 17 मिलियन डॉलर, वो जो यादेव जो चीनी कंपनी मुल्तान मेट्रो में, किस तरह इसने डढ़ाई से कहा कि शहबाज शरीफ ने 17 मिलियन डॉलर लिए हैं और चीन को बदनाम किया। और फिर उसमें ARY भी इस वारदात में शामिल था, इस साजिश में शामिल था ARY। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है, इसमें मुझे ले जाएं अदालत के कटहरे में, मैं चले जाऊँगा। ARY इस वारदात में शामिल था, दिन रात वहाँ पर मैं कहता रहा कि 48 घंटे में ले आओ मेरे खिलाफ सबूत, अदरवाइज पुट अप और शट अप, ये मैंने कहा था वहाँ पर लाहौर में। वो आज तक कहाँ गया वो केस? अलबत्ता ARY की बाद में ईमेल्स मुझे आईं, वो मैं अगर पेश करूं तो बहुत वो कभी वो बातें हैं कि आपके लंदन में फलां और ढमकां, छोड़ो इन बातों को। तीसरी बात, 27 अरब रुपए का वो जावेद सादक मेरा फ्रंट मैन, भाई आप भूल गए हैं ये बातें, याद है आपको ना?
27 ارب रुपए یادیو جو ہے وہ اپنا جاوید صادق وہ میرا فرنٹ مین ہے, اس نے پیسے اور لہرائے وہ کاغذات عمران نیازی نے خود. مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سالڈ اور irrefutable باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے مجھے کرنے کا؟ جی صالح ظفر صاحب جی. صالح ظفر صاحب. لیٹ کے کر لینے. پرائم منسٹر یہ بتائیے کہ اب یہ جو آڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں, آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا فلورنگ آپ نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا, اس کا فلورنگ کب تک کرائیں گے؟ ایک. اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے, اس شخص کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ملک کے انتخابات میں حصہ لے سکے یا انتخابات کا مطالبہ کر سکے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن اس کیس کی بالکل شروع ہے, اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح. میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں, آج پھر دہراتا ہوں, ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کہ میں خطا کار انسان ہوں, لیکن قوم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا. اگر کوئی بات نہیں بتا سکا, ہمت نہ پڑی, تو میں خاموش رہوں گا, لیکن سچی بات کروں گا. اگر میں غلط بات کروں تو قوم میرا گریبان پکڑ سکتی ہے. ایک بات یہ جو اس کی انویسٹیگیشن کی اجازت کابینہ نے دے دی ہے, اور اس کے اوپر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ کارروائی کریں گے. اور دوسری بات آپ کی بالکل یہ سوال آپ کا جو اس کے ساتھ جوڑا ہوا بالکل درست ہے. میری اس وقت عمر میں 71 سال کا ہو چکا ہوں. میں نے بڑی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے میں اور اپنی پارٹی اور عوام کی مہربانی سے 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم رہا, اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میرے قائد کی مہربانی سے اور مخلوط حکومت کے زعماء نے اور عوام نے مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. بڑا کڑا امتحان ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جتنا بھی وقت ہے عزت سے میں قوم کی خدمت کر کے میں عزت سے چلے جاؤں. لیکن مجھے اس سے زیادہ اس سے بڑا اور عہدہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اس مالک کی مہربانی ہے, اس کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. لیکن یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نخواستہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا. یہ پاکستان کے لیے یہ ایک خطر کی گھنٹی نہیں, یہ اللہ نہ کرے, and I hope I am proven wrong, let me say very clearly, یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا, یہ اداروں کو تباہ کر دے گا. یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا یہ خطرہ ہے. شخص دن رات جو جھوٹ بولتا ہے, سازشیں کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے. اور دیکھیے, ایک یہ کہہ دینا اور بات ہے کہ بجلی کے بل مت دو, غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم سب انسان وی لرن تھرو اے لرننگ کرو. قبر تک ہم جاتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں. جو یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں, سمجھے کہ وہ اپنی موت مر گیا. ہم سب لرن کرتے ہیں, آخری دم تک ہم سیکھتے ہیں, قبر تک جانے سے پہلے تک. تو غلطی ہو سکتی ہے, میں کوئی بڑا بول دوں, رب سے معافی. تو یہ کہ جناب اب بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو, چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی, غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, سازش کرنا, یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے؟ اور یہ کہنا کہ جناب میں جا کے باہر میں مانگتا ہوں, تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر خیرات بانٹتے ہیں اگر میں مانگتا ہوں. بھائی اگر وطن کے لیے, وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے, وطن کو ضرورت پڑی ہے اس وقت, تو میں ان کے گھٹنے بھی میں ہاتھ لگا دوں گا پاکستان کی بیوہ اور یتیم کی بحالی اور خوشحالی کے لیے. میرے میں کوئی, میں اناپرست نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں. میں آخری دم تک میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھوں گا. جب یہ کام نہ کر سکا تو میں معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا. آغا غفور صاحب جی. جناب پرائم منسٹر, آپ نے جس طرح جان فشانی کے ساتھ 5 مہینے قوم کی خدمت کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے کرب میں پریشان ہے. اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقرری کب تک ممکن ہے؟ یہ تو آپ نے شرق اور مغرب کی بات کر دی ہے. آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے
वो उसका महंगाई से क्या ताल्लुक़ है, या महंगाई का आर्मी चीफ की तैनाती से क्या ताल्लुक़ है? तो अगर फ़र्क है तो अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो यह है कि महंगाई है, ये तो बात रोज़े रोशनी की तरह यहाँ है। लेकिन ये आप कहें कि मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ हमारी मखलूत हुकूमत के तमाम ज़ोमा, चाहे वो आसिफ ज़रदारी साहब हों, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, अपना दूसरे हमारे MQM के ज़ोमा हों, ANP के हों, बाप के हों, BNP के हों, जो भी हों, सबकी सरतोड़ कोशिश है कि जनाब महंगाई में कमी हो। और हम दिन रात इसके लिए काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह नए वज़ीर ख़जाना आए हैं तो डॉलर भी नीचे गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रुपया ऊपर गया है, 10-12 रुपये ऊपर गया है, 14 रुपये ऊपर गया है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि हमने बिजली के बिलों में वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है उसको मैंने 3 जून तक उसको डिफ़र किया है। जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं उसमें बिजली के बिल माफ़ किए हैं। आप देखते हैं कि अभी हम इंशाअल्लाह ये अब हमारी अगली जो एफर्ट शुरू हो रही है, हम जो है मुफ्त उन सैलाब ज़्यादा इलाकों में किसानों को देंगे। 12 एकड़ पंजाब में और 25 एकड़ सूबा सिंध और बाकी इलाकों में, और ताकि किसान को हम आसूदगी दें। सूबे ख़ुद भी इस मामले में पूरी तरह शरीक है। लेकिन क्या ये महंगाई इन 5 महीनों में हुई है? जो 4 सालों में महंगाई, जो मैन मेड जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की गई, 52 रुपये से चीनी 100 रुपये से क्रॉस कर गई, वो मैंने की थी या इमरान खान न्याजी ने की थी? गंदम के ऊपर की एक्सपोर्ट के बाद जो महंगाई हुई मैंने की थी या इमरान खान न्याजी ने की थी? $2 पे या $3 पे स्पॉट में हमें गैस मिल रही थी, नहीं ली, और जो कार्टेल है तेल का उसके हत्थे ये चढ़े रहे, उनकी वजह से जो बिजली महंगी हुई मैंने की थी, ये इमरान खान न्याजी ने की थी। हम तो उसका अजाला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नए वज़ीर ख़जाना दिन रात मेहनत करें। वो मैं आपको बिल्कुल उनका पीठ पीछा है, ईमानदारी से कहता हूँ, वो एक बड़े मेहनती आदमी और ईमानदार आदमी है। बाकी खुदा के हाथ में पूरी हमारी कैबिनेट, हम दिन रात इसी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इसमें कमी करने में कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब नवाज़ शरीफ ने चार्ज छोड़ा था 2017-18 में, तो आप जानते हैं कि 3% थी महंगाई। आज इन 5 महीनों बशमूल आप 5 महीने निकाल दें तो क्या वो 3% कम ले आए थे? वो तो 14, 15, 20% जा पहुंची थी। और जब कोई अगर वज़ीर आज़म ये कहे कि 10 रुपये यकमुश्त डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है, वो कहे मुझे तो पता ही नहीं। भाई आप कहाँ सोए हुए थे? किस जगह पर आप मौजूद थे? आपको पता ही नहीं। खुदा ना खास्ता जंग छिड़ जाए तो आप कहे मुझे पता ही नहीं। इस तरह की बातें तो मैं समझता हूँ कि अब मामूली बातें रह गई हैं इन साजिशों की शक्ल में, जो साजिशें सामने आ गई हैं। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। शाकिर एक मिनट, आर्मी चीफ के पास जी, आर्मी चीफ का एक कानून में, आइन में एक बाकायदा दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हो इंशाअल्लाह, आप परेशान ना हो। मिनिस्टर शाकिर अब्बासी, मैं नियो टीवी से। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शन का आखिरी साल शुरू हो चुका है, आपका पार्लियामेंटी साल, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है इलेक्शन का। जो भी सियासी पंडित हैं या जब आवाम में जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन सिर्फ मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में ही बनता है, बेहतर हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मरीम नवाज़ मियां नवाज शरीफ को लेने गई हैं? हर कोई ये पूछता है कि मियां कदों आएगा। एक तो ये अगर बता दें, और दूसरा आपने कहा कि मैं 71 साल का हो गया हूँ, कल इमरान खान 70 साल के हुए हैं, तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो 70 की एवरेज को क्रॉस करते हैं। तो जो आपका ख़ानदान बड़ा सियासी रवादारी रही है, इमरान खान बीमार जब हुए तो नवाज शरीफ उनके घर गए, उनकी इयादत की, कोई नेक तमन्नाएं उनकी 70वीं सालगिरह पर, कोई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कोई फूल, कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? ये जो सवाल आपका है कि मियाँ जो आएगा, इंशाअल्लाह मियाँ जो आएगा खुशहाली दे पंड लेके आएगा। वो इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने चाहा उनका इलाज मुकम्मल होगा, डॉक्टर इजाज़त देंगे, वो आएंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 2, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे, ये उनका ज़र्फ़ है मियाँ नवाज शरीफ साहब का। मैं भी गया था, मैं भी अस्पताल खबर लेने गया था। बस इतना ही कहना काफ़ी है।
अनवर रजा साहब। शुक्रिया मैडम। प्राइम मिनिस्टर साहब, दो सवालात हैं छोटे छोटे। एक तो ये बताइएगा कि अदलिया के जो फैसले हैं वो सियासत पर मस्बत या मनफी असरात मुरतब करते हैं। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नहली को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। इससे शायद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को तो फ़ायदा हासिल हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि सिस्टम में अब भी कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर लाडले को फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है? एक। और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू और ऑडियो लीक्स के बाद ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब बहुत सारे जराइम में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनको सज़ा देने में या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सिस्टम में कोई ताकतवर हल्के रुकावट पैदा कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान न्याजी की इस कभी हरकत के ऊपर साजिश, ये साजिश है, ये इट्स ही हैज़ कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट द लैंड ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हैज़ इन्फ्लिक्टेड irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the Committee of Nations. इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है? उसके लिए मैंने जवाब दे चुका हूँ कि उसकी काबीना उसकी बाकायदा इंक्वायरी की इजाज़त कर चुकी है। उसके जो इदारा जो है कानून के मुताबिक उस पर अमल होगा। दूसरा आपका जो सवाल था, क्या सवाल था? आपका सवाल इतना छोटा था कि वो अपना हाथ से निकल गया। देखिए, बात यह है कि अपना अदलिया के फ़ैसले जो भी हों, उसका माशरे के ऊपर उसके असरात मरतब होते हैं। हर फैसला अदलिया का जो, और ख़ास तौर पर अदालत उज़्मा का, वो उसके इट हैज़ फार रीचिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। असल सवाल ये होना चाहिए कि अदलिया जो है वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले कर रही है। मैं समझता हूँ कि यही वो इशू है जिसके ऊपर हमें सबको मिलकर रहती दुनिया तक अदलिया को मज़ीद मजबूत इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें अपनी काविशें बुरुकार लानी चाहिए। क्वेश्चन रिजवान जी पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर, रिजवान शहजाद फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो भी नताइज आए, आप लोगों ने उसको भरपूर तरीके से रेजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान, वो सिलेक्टेड हैं। अगर वो उस वक्त सिलेक्टेड थे और पार्लियामेंट जाली थी, तो ये आपके आने के बाद कैसे लेजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि उनके वक्त वो गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया? हमने, आप ये देखें, हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि पार्लिमानी निज़ाम को धचका नहीं लगना चाहिए। पार्लिमान निज़ाम को अगर हम बाहर चले जाते तो फिर इस मुल्क में क़यामत बपा हो जाती। जो इमरान खान की ये जो साजिशें सामने आई हैं, अगर वहाँ पर पार्लिमान में हम उसका हाथ रोकने के लिए ना होते तो फिर क्या होता, खुदा ही जानता है। बिल्कुल। नेक्स्ट एक दो कर लें। अवैस कियानी साहब। जी पीएम साहब, अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सर ये बताएं कि चूंकि मेन फोकस इमरान खान ही था, तो अब क्या फोकस इमरान खान नहीं थी, उनकी साजिशें थी। प्लीज़ तो ये बताइएगा कि अब क्या जो मुज़ाकरात की आप बात करते थे, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद हो गए हैं? और सेकेंडली, जो कल आपकी नशिस्त हुई है, जो डिनर हुआ है इत्तेहादियों के साथ और उसका कलामिया भी जारी हुआ है, KPK और पंजाब गवर्नमेंट्स को ये जो है वार्निंग दी गई है कि इस लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा ना बने। स्पेशली तौर पर पंजाब की एक बात करूँगा कि अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको भी के हवाले से कोई पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऊपर आपका फोकस है? मैं कोई यहाँ पर प्रीमेच्योर बात नहीं करूँगा, अलबत्ता ये कहूँगा किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। हाफिज साहब जी, लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक जो धरना हुआ था मौलाना फजल रहमान का, यहाँ वहाँ आपने खिताब किया और उस खिताब में आपने कहा था कि अगर हमें 6 माह मिल गए तो हम लोग पाकिस्तान की और कौम की तकदीर बदल देंगे, अगर ना बदल सके तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख लेना। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या तकदीर बदली है? ये मैंने कहा था 2019 में। 3 साल बाद 2022 में हमें मईशत मिली तो तकदीर नहीं बदली तो और क्या? अगर इसके हाथ में होता तो मुल्क का तो दिवालिया निकल गया होता।
ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا. کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت ہے اس قوم کی کہ ہم نے ووٹوں کی پرواہ نہیں کی, سیاست کی پرواہ نہیں کی, اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے, ہر زد و عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو ہے. اس خدا نے مہربانی کی, کرم کیا. اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے, اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. تو میرے بھائی, میرے ساتھی, یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے, یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل. پرائم منسٹر صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک روز قبل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر جون کے دوران جو 8 بینک تھے انہوں نے 27 ارب 70 کروڑ روپے کمائے, جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے, مینوپولیشن کے ذریعے صرف زر مبادلہ کے ایکسچینج بزنس سے. اور ابھی 3 مہینے کے فگر اور آنے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائسس آیا, فیول ایڈجسٹمنٹ اسی سے آئی, پرائسز بڑھی. کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے؟ اور اسٹیٹ بینک نے اس کو باقاعدہ اقرار کیا, شو کاز نوٹس ایشو ہے. آپ وزیر اعظم ہیں, اس دوران یہ ہوا ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی دن بات کر رہا. میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیے تھے انکوائری کے. آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی. یہ میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کی انکوائری کی جائے, اور گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکوائری کریں, اور بالکل شفاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ انکوائری پر اپنے نتیجے پر پہنچی, اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں. آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکوائری کو پرسو کریں گے, اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ. ایاز جی 1 منٹ جی میں دیتی ہوں. ایاز صاحب, ایاز اکبر یوسف جی, جیو نیوز سے. میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے. آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے. اس کے حوالے سے ابھی تک سپورٹس مین تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. دوسرا پرنسپل صاحب, دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کے دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاقان عباسی صاحب تھے, جب نظام سیٹھی صاحب چیئرمین تھے, تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا. خان صاحب نے آ کے اپنی ایک تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال, تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے, 1 سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے؟ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. دیکھیے, بات سن لینا جی, بات سن لیں. پہلی بات یہ کہ سپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے, میں نے آرڈرز بالکل دیے تھے, اور مجھے ابھی جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دیے ہیں. دوسری بات, رمیز راجہ نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے. تو 5-6 مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. جاوید بلوچ صاحب. پی ایم صاحب, جاوید بلوچ, نیو ٹی وی سے. پی ایم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو, آڈیو لیک ہوں یا باقی کو کیسز ہوں, ٹھیک ہے ابھی انکوائری ہو رہی ہے, کیبنٹ نے منظوری دی ہے, لیکن ابھی تک کچھ 6 ماہ ہو گئے, کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ سکی. کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکوائری نہیں کر پا رہی, یا کچھ نکل نہیں پا رہا؟ نہیں, دیکھیں, وہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ہماری انویسٹیگیشن کو اس 4 سالہ دور کی انکوائری کو, وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک منمہ تھا. بالکل جھوٹ, فراڈ, بدنیتی اور ایک وکٹمائزیشن آف اپوزیشن. میں نہ اس میں ہم بلیو کرتے ہیں, نہ میں یہ کبھی کام کروں گا. جو طریقہ مروجہ طریقہ ہے, جس طریقے سے انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ جو نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اب دیکھیے نا کہ جو عارف نقوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں, وہ پیسہ آیا, وہ جو ووٹن کرکٹ کلب کے جو فنکشن ہوا خیراتی پیسہ تھا, خیراتی, اور لگ گیا سیاست کے اوپر. اور پھر مجھے جو یہ فائنینشیل ٹائمز کی وہ رپورٹ ہے,
میرے خلاف تو ڈیلی میل میں چھپوا دیا کہ جناب ڈیفٹ کا پیسہ شہباز شریف جو ڈیفٹ برطانیہ کا ادارہ پیسہ کھا گیا. اسی دن رات کو ڈیفٹ نے دروازہ کھلوا کے چھٹی تھی اور اس کو نگیٹ کیا. یہ غلط بات ہے, کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا. لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق پہ فیصلہ ہوگا. عمران خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فائنینشیل ٹائمز کے خلاف؟ اس لیے کہ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا, وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور اسی طریقے سے عمران نیازی نے چین کو بدنام کیا, ترکی کو بدنام کیا, جو ٹرک کمپنی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا. کیا یہ طریقہ؟ اور ایک دھیلا کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ ثابت نہیں. میں آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ وداؤٹ اینی ریزن, وچ از ناٹ وداؤٹ اینی اگر وہ فیکٹس کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے. آئی ول ناٹ انٹرفیئر. طاہر مغل صاحب جی لاسٹ کوشچن. جناب پرائم منسٹر صاحب, طاہر مغل میرا نام ہے. لاسٹ میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. میرا جو کوشچن یہ تھا کہ جو جتنا آپ نے تو 4 سال 4.5 سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیلوں میں رگڑے کھائے, نیب میں کھائے, 90 دن ان کی حراست میں رہے. کیا آپ کے 6 مہینوں میں یہ سارے بالکل پاک نکلے ہیں؟ میڈیکل سکینڈل ان میں ہے, چینی کا سکینڈل ان میں ہے, آٹے کا سکینڈل ان میں ہے. کیا نہیں ہوا مگر آپ کے 6 مہینوں میں کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. دوسرا میرا امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم 70 سال ہو گئے, ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوبے ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے. ان میں اربوں روپے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا آ کے جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے, جیسا سی پیک کا ہوا. برائے مہربانی کوئی ایسے کام کرے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو. دیکھیں یہ جو پھر وہ اسی نوعیت کا سوال ہے, میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دے دیتا ہوں. ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ. آپ دیکھیں آپ یعنی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان 4 سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی, کیونکہ ایک باوقار خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کیا گیا تھا اور اپنا چیئرمین نیب کو باقاعدہ ایکسٹینشن دی گئی. اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس وقت الیکشن کے زمانے میں کینڈیڈیٹس کے علاقوں میں گئے. کیا ایک چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ تو دیتا ہے انصاف کی تکڑی کے حساب سے, اور پوری قوم دیکھتی ہے اس کو ستائش دیتی ہے کہ ہاں انصاف ہوا اور دیکھا بھی گیا. چاہے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جا کے باقاعدہ وہاں پر ان کی الیکشنیئرنگ کرے. دیکھیں پلیز حقائق کو دیکھیں. نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں, نہ یہ ہونا چاہیے تھا, نہ یہ ہوگا. اب آپ ان 6 مہینوں میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو دن رات جو جھوٹا پروپیگنڈا, دن رات جھوٹ ٹیلی ویژن پر, اور یعنی نوٹس بعد میں آتا ہے, خبر پہلے بھی چل جاتی ہے کہ جناب فلاں کو نوٹس مل گیا, فلاں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے. میں نے بھی بات کی اپنی بھتیجی کی, زرداری صاحب کی, مشرہ کی. میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کے کہنے پہ, عمران خان نیازی کے کہنے پہ گھیرے میں لیا گیا. نہ میں ان بدترین ہوچے ہتھ کنڈوں میں بلیو کرتا ہوں, نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کارروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. آخری بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میں نے نہیں کیا, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے. باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں حقائق کی بنیاد پر کی ہیں, اور اگر ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پھر معاف نہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.